آئے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیر آسمانی باپ، ہم پورے ماحول کو، اپنے آپ کو، حاضر جماعت کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اپنے کلام کو مجھ پر نازل کر اور ہم سب کے لیے خداوند یہ آج ایک اچھا لیسن ہو۔ میری تمام کمزوریاں روحانی شہزوری میں بدل جائیں۔ اپنے آپ کو، اپنی ساری کمزوریوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔ آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 13ویں آیت سے۔ پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو پھنسائیں، اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ بس قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، قیصر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 45واں لیسن ہے۔ پینتالیسواں لیسن خداوند یسوع مسیح کے پیشن ویک کا حصہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی، یعنی ان کی صلیبی موت سے پہلے جو ہفتہ ہے وہ کھجوری اتوار سے شروع ہوتا ہے، جسے پیشن ویک یا مقدس ہفتے کا نام دیا گیا ہے۔ اور مقدس ہفتے کے سارے واقعات مقدس مرکز کی انجیل میں 11ویں باب کی پہلی آیت سے 13ویں باب کی 37ویں آیت تک مندرج ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ پچھلے چند اسباق میں ہم خداوند یسوع مسیح کے مقدس ہفتے میں جو یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کی خدمت ہے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، جو زیادہ تر چیلنجز ہیں۔ ہر نئے دن خداوند یسوع مسیح کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی کی جا رہی ہے، اور آج کا جو حوالہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کے سامنے ایک اور بڑی مشکل کھڑی کر دی گئی ہے۔
کیونکہ اس وقت کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اپنے آپ کو اتنے چالاک اور اتنے ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بات میں خداوند یسوع مسیح کو پھنسا لیں گے اور اس کو حاکم کے سپرد کریں گے، اور پھر حاکم کے سپرد کر کے اس کو مصلوب کروائیں گے۔ اس میں کچھ نہ کچھ داغ ڈھونڈ رہے ہیں، مشکل ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ اور آج کا جو حوالہ ہے خداوند یسوع مسیح کی وینسڈے یعنی بدوار کی مصروفیات ہیں۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اتوار، سوموار اور منگل والے دن یروشلم میں خدمت کر رہے ہیں، جو میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں بتایا ہے۔ اور آج کا جو حوالہ ہے یہ وینسڈے یعنی بدوار یعنی چوتھے دن کی مصروفیات ہیں خداوند یسوع مسیح کی، جب یہ حوالہ لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کی تفسیر میں جائیں، میں چاہوں گا کہ ہم اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی تھی، جس پر مذہبی رہنماؤں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور سوال یہ آیا کہ تم یہ سارے کام کس اختیار سے کرتے ہو؟ پھر خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایک اور سوال ڈال دیا گیا کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے، جو آج کا ہمارا ٹیکسٹ ہے۔ یہ سارا ماحول جو بن رہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے انسانی چالاکی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس حوالے کی تفسیر کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے 13ویں آیت، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اس میں ماحول بنایا گیا ہے، سین سیٹنگ کیا گیا ہے کہ اس سوال کو پوچھنے کے لیے ماحول کیا ہے، اور ماحول یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر ہیکل کے کسی احاطے میں ہیں جہاں پر یہودی رہنماؤں نے یعنی سردار کاہنوں نے جو ڈسٹرب ہوئے ہیں ہیکل کی صفائی کے وسیلے سے، جو پریشان ہوئے ہیں، ان کے چیلنجز جو فیس نہیں کر رہے، اب انہوں نے 2 گروپوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ 2 گروپس یہودیوں میں ہیں۔ یہودیوں میں موسٹلی 3 فرقے ہوا کرتے تھے، ایک فریسی، دوسرے ہیرودی اور تیسرے اسینی۔ یہ 3 فرقے جو ہیں یہ یہودیوں میں ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے 2 کی ذمہ داری لگائی ہے سردار کاہنوں اور فقیہوں نے، اور وہ کیا ہے؟ فریسیوں کو یہ کہا گیا ہے اور ہیرودیوں کو کہ تم یہ کرو کہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر کلیور کویسچنز کرو تاکہ وہ اپنی ہی باتوں میں گرفتار ہو جائے۔ یہ 13ویں آیت کا بیان ہے۔ پھر دوسرا حصہ ہے 14ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور 15ویں آیت کے پہلے حصے تک یعنی 15a۔ اس میں سوال کیا گیا ہے لیڈرز کی طرف سے، اور پھر 15ویں b سے لے کر 17ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر فریسیوں کی بات کی گئی ہے اور ہیرودیوں کی بات کی گئی ہے۔ یہ جو فریسی ہیں یہ کون ہیں؟ یہ فریسی ایک ایسا گروپ ہے یہودیوں میں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کی فرما برداری کریں، یعنی شریعت کی تابع داری میں یہ فرقہ سب سے زیادہ اہم تھا، اور یہ زیادہ تر اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے۔ یہ ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتے تھے، اور پھر پبلک میں یہ بڑے بڑے چوگے پہن کے اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرتے تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شریعت کی تعمیل کریں اور لوگوں کو شریعت کی تعمیل کرنے کی ہدایات کریں۔ یہ فرقہ ہے جو اس وقت
ایکٹیو ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے خلاف سردار کاہنوں کے کہنے کا یہ وہ فرقہ ہے جسے ایکٹیو کیا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کے خلاف سردار کاہنوں کے کہنے سے۔ ہیرودی جو ہیں ان کا تعلق ہیرودیس یعنی رائل فیملی کے ساتھ ہے۔ ہیرودی ایک علیحدہ فرقہ ہے، یہ بہت ویل آف لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، لیکن یہ تھوڑے سیکولر مائنڈڈ ہیں۔ یہ یہودی ضرور ہیں، یہ سیکولر مائنڈڈ یہ ہے، یعنی یہ کٹر یہودی نہیں ہیں۔ اب ان کو اکثر لوگ استعمال کیا کرتے تھے، مذہبی رہنما جو ہیں وہ ان کی دولت کو، ان کے اثر و رسوخ کو، ان کے تعلقات کو کبھی یوز کرتے تھے، کبھی مس یوز کرتے تھے۔ اکثر مذہبی رہنما جو ہیں یہ اس فرقے کو یعنی اس طبقے کو وہ مس یوز یا یوز کیا کرتے تھے۔ یہاں پر سردار کاہن جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس طبقے کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ انفلوئنشل لوگ ہیں، یہ بڑے با اثر لوگ ہیں ہیرودی جو ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ خداوند یسوع مسیح کے اوپر سوال ایسے داغو تاکہ وہ پکڑا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کو مذہبی طور پر تو کنٹرول نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے پاس ایک الہی حکمت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو بھی سوال کیا جاتا ہے اس کے پاس الہی حکمت ہے۔ اب وہ جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ ان کو جواب دے دیتا ہے، یا ان کے سوال کے خلاف سوال کر کے ان کو انکاؤنٹر کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں، اور ان کے پاس اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، انہوں نے یہ اسٹریٹجی بدلی ہے کہ اس کے اوپر مذہبی طور پر تو الزام لگایا نہیں جا سکتا، اس کو کسی سیاسی الزام میں گرفتار کرتے ہیں اور اس کو حکومت کا باغی یا کیسر کا باغی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پکڑا جائے گا، اور یہ ماحول بنایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے کسی برآمدے میں ہیں اور فریسی اور ہیرودی یہ دونوں گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور انہوں نے خوبصورت سچ بولے ہیں، اور سچ بولے ہیں ریاکاری کے ساتھ۔ خدا جو ہے ان کی ریاکاری سے بھی سچ بلوا رہا ہے۔ دیکھیں 14 سے 15 تک انہوں نے اسے آ کر اس سے کہا، اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے۔ وہ کیا کرنے آئے ہیں اصل میں وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں وہ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں وہ خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کی اس ریاکاری کے پیچھے سچائی یہ ہے کہ اے استاد تو سچا ہے، اے استاد تو سچا ہے۔ ایلیتھس لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا، اور اس کا جو ترجمہ ہے اس میں ہے کہ تو سچائی ہے، تیرے اندر اور باہر سچائی ہے، تیرے ارد گرد سچائی ہے، تو سچائی کا منبع ہے، تیرے قریب سے جھوٹ گزرا بھی نہیں ہے۔ اور سچائی جو ہے یہ خدا کا خاصہ ہے، انسان کا خاصہ نہیں ہے۔ انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب اس کے اندر یسوع نہیں ہوتا، انسان اس وقت سچ بولتا ہے جب اس کے اندر یسوع ہوتا ہے، کیونکہ یسوع کے ہوتے ہوئے جھوٹ بولا نہیں جا سکتا۔ انہیں کہا کہ تو سچائی ہے، اور جہاں تو ہوتا ہے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، تو سنسیئر ہے۔ یہاں سچائی کا ایلیتھس کا ترجمہ جو ہے وہ سچائی تو ضرور ہے، ٹروتھ
ضرور ہیں۔ سنسیئر بھی اس کا ترجمہ ہے کہ تجھ میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، تو وفادار ہے، تو سنجیدہ ہے، تو سنسیئر ہے، تو اپنے کام کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور امید دلانے والا اور سچائی پر قائم رہنے والا ہے، تو سنسیئر ہے، مخلص ہے، تو صحیح طور پر انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور ایلیتھس کا ترجمہ اسٹریٹ فارورڈ بھی ہے کہ تو کسی کو چکر نہیں دیتا، تو کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرتا، تجھ میں سچائی بھری ہوئی ہے، تو سیدھی بات کر دیتا ہے۔ اور یہ مسیحی کا خاصہ ہے کہ وہ کبھی بھی چکر سے بات نہیں کرتا بلکہ سیدھی بات کرتا ہے، کیونکہ ایلیتھس کا مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے۔ پھر ہے ایلیتھس کا مطلب آنیسٹ، تو ایماندار ہے، تو ایماندار ہے، تو ایمان کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو جینون ہے، تجھ میں کسی قسم کی دو نمبری نہیں ہے، اور تو سچا ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ایلیتھس، تو سچا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کردار کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف کروائی ہے خدا نے ان لوگوں سے جو یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ وہ پتھر ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی سچائی بیان کر رہے ہیں، جن کے اندر پتھر ہیں، وہ یسوع مسیح کو مانتے نہیں ہیں، وہ یسوع مسیح کو جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کی سچائی کا اقرار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خداوند تو سچا ہے، تو سنسیئر ہے، تو ٹروتھ فل ہے، تو اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو آنےسٹ ہے، تو جینون ہے، تیرے جیسا کوئی استاد سچا نہیں ہے۔ اس نے کہا اے استاد تو سچا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کی ہے کہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اپنے مشن کے ساتھ کسی کا کمپرومائز نہیں کرتا، تو اپنے مشن پر قائم ہے، تو اپنے مشن کو کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ خداوند تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ نہیں ڈرتا کہ میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ نہیں ڈرتا کہ میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو دلیری کے ساتھ کام کرتا ہے، تجھے خوف نہیں ہے، تو سچا ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں ہے، تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں غیر جانبدار رہے ہیں۔ اب یہاں غور سے سنیں، خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی میں، زمینی زندگی میں غیر جانبدار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پطرس کی فیور نہیں کی۔ جہاں پطرس غلط ہے، ایک مقام پر اسے کہا گیا ہے گیٹ بیہائنڈ سیٹن، اے شیطان دور ہو۔ خداوند یسوع مسیح جانبداری نہیں کرتے۔ یسوع مسیح میں غیر جانبداری جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، اس کا خاصہ ہے، اس کی نیچر ہے۔ وہ کسی اپنے کی جانبداری، فیورٹزم نہیں کرتے۔ آج بہت سارے مسیحی جانبداری کا شکار ہیں۔ جب کوئی پوزیشن خالی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہاں میرا دوست ہونا چاہیے، یہاں میری بیوی ہونی چاہیے، یہاں میرا بھائی ہونا چاہیے۔ مسیحی پوسٹز میں مسیحی جو عہدے داران ہیں، وہاں پر بھی ہم جانبداری کا کام لیتے ہیں۔ ہم دور دور سے اپنے عزیزوں کو بلوا لیتے ہیں کہ جی فلاں سیٹ خالی ہوئی ہے، آپ میرا چاچا ہے، وہ میرا تایا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری بھی، باہر کے ملکوں سے بلوا لیتے ہیں۔ جانبداری، اور جو جانبدار ہوتا ہے وہ مسیحی نہیں ہوتا، جو معیاری ہوتا ہے وہ مسیحی ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے
کبھی کسی کی جانبداری نہیں کی۔ غیر جانبدار ہونا مسیحی کی پہچان ہے۔ مسیحی غیر ضروری کسی کی فیور نہیں کرتے، اور یسوع مسیح نے بھی نہیں کی، اور ہمیں بھی فیور نہیں کرنی، بلکہ اپنے معیار سے معیاری پوزیشنز کو معیار پر انتخاب کرنا ہے۔ اور یہ چرچ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، پوری دنیا میں چرچ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو بڑی پوزیشنز میں ہیں یا بطور مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جانبدار ہے وہ مسیحی نہیں ہے۔ غیر جانبدار ہونا یسوع مسیح کی پہچان ہے، اور اس نے کہا ہے تو سچا ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور تو کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تو سچا ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو طرفدار نہیں ہے، اور سچائی سے خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ تو تعلیم میں بھی سچا ہے، تعلیم میں بھی تو کسی سے نہیں ڈرتا، تعلیم میں بھی تو کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور تیری تعلیم سچائی سے معمور ہے۔ تیری تعلیم میں سچائی ہے، کیونکہ سچائی کے ساتھ خدا کی تعلیم دینا ہی کرسچینٹی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جو ان لوگوں سے بیان کروا دی گئی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، بلکہ اسے پھنسانے کے لیے آئے ہیں۔ خدا نے ان کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کیوں استعمال کیا ہے؟ انہوں نے بیسیکلی فلیٹرنگ کی ہے، خوشامدی کی ہے۔ خوشامدی کیوں کی ہے؟ خوشامد اس لیے کیا ہے کہ شاید اگر ہم سٹریٹ اوے خداوند یسوع مسیح پر سوال کریں گے تو وہ ہمیں جواب نہ دے، کیونکہ سوال پولیٹیکل ہے۔ سوال پولیٹیکل ہے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے اس کو خوش کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، فلیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو خوشامد کرتے ہیں، اور جب وہ خوش ہو جائے تو پھر ہم یہ پولیٹیکل سوال داغ دیں گے، یہ کویسچن اس کو پوچھ لیں گے۔ کی تو انہوں نے فلیٹرنگ ہے، کی انہوں نے خوشامد ہے، لیکن ان کی خوشامد میں سچائی ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے کردار کو بیان کر دیا ہے کہ تو سچا ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور تو کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور تو سچائی سے خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ اب بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر یہودیوں کی گورنمنٹ کی تاریخ دیکھیں تو یہودیوں کی جو ٹیریٹریز تھے، ان کے علاقے تھے، وہ روم سے حکومت کیے جاتے تھے، اور جو ہیرودیس ہوتا تھا وہ رومی نمائندہ ہوتا تھا، وہ گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں، اس کو نامینیٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ رومی حکومت کی نمائندگی کرے۔ اس لیے یہودی قوم کی کئی دفعہ ہیرودیس سے نہیں بنتی تھی، کیونکہ ہیرودیس جو ہوتا تھا وہ کیسر کا نمائندہ ہوا کرتا تھا، اور رومی حکومت کے کہنے پر ہیرودیس جو ہے وہ ٹیکس، جزیہ جو ہے ٹیکس ہے، ٹیکس اکٹھا کیا کرتا تھا، اور یہ ٹیکسز جو تھے یہ غیر ضروری لگائے گئے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے 3 قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں وہ کیا ہیں۔ جو ٹیکسز ہیں وہ 3 قسم ہیں۔ پہلا ٹیکس ہے گراؤنڈ ٹیکس۔ گراؤنڈ ٹیکس یہ رومی حکومت نے لگایا ہوا تھا یہودیوں کے اوپر، اس لیے کہ وہ اپنی زمینی پیداوار کا 10واں حصہ کیسر کو دیں، سیزر کو دیں، رومی حاکم کو دیں۔
یعنی زمینی گراؤنڈ ٹیکس اسے کہتے ہیں کہ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کوئی بھی اناج پیدا ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ رومی حکومت کو دیا جائے. اور یہ ان ذمہ داروں کے لیے بہت بڑی زیادتی تھی جو سارا سال محنت کرتے ہیں، جو سارا سال کام کرتے ہیں، اور جب فصل آتی ہے تو وہ 100 من سے 10 من جو ہے وہ سیدھی گورنمنٹ کو دے دیں. یہ کافی تکلیف دہ بات ہوتی تھی. پھر دوسرا ٹیکس تھا وہ انکم ٹیکس تھا. انکم ٹیکس یہ تھا کہ آپ نے پورے سال میں جتنی کمائی آپ کی ہوئی ہے، جتنی آپ نے ارننگ کی ہے، اس پر 1% ٹیکس دیا جاتا تھا. یہ رومی حکومت نے ہیرودیس کے وسیلے سے لگایا ہوا تھا. یہ دوسرا ٹیکس ہے. اور تیسرا ٹیکس ہے پول ٹیکس. پول ٹیکس جو تھا یہ تھا کہ آپ ہماری گورنمنٹ میں رہ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا. اور یہ شروع ہوتا تھا، مردوں کا شروع ہوتا تھا 14 سال سے لے کر 65 سال تک یہ ٹیکس دینا ہوتا تھا، اور خواتین کا شروع ہوتا تھا 12 سال سے لے کر 65 سال تک کی عمر تک یہ ہوا کرتا تھا. اور اس ٹیکس کو دینے کے لیے یہ تھا کہ آپ کیونکہ انسان ہو، ہم آپ کی پوری کرتے ہیں ضروریات، ہم آپ کو سیوریج دیتے ہیں، ہم آپ کو پانی دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹریفک دیتے ہیں، ہم آپ کو لیونگ سٹینڈرڈ دیتے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ ٹیکس دینا ہوگا اور آپ کو ادا کرنا ہوگا. اور یہ ٹیکس بھی ان کو دینا پڑتا تھا. اب یہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ تو یہ بتا کہ کیا قیصر کو ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ٹیکس سے یہودی تنگ آئے ہوئے تھے، تو فریسیوں اور ہیرودیوں کا یہ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ اگر یہ کہے گا کہ ٹیکس نہیں دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی فیور کر رہا ہے اور قیصر کے خلاف جا رہا ہے. اور یہ باغی ہونے کا ثبوت تھا. جب بھی کوئی قیصر کے خلاف پلان کرتا تھا اس کی سزائے موت ہوا کرتی تھی. اگر وہ کہے کہ ٹیکس دینا روا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی وہ جانبداری کر رہا ہے اور قیصر کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، جبکہ انہوں نے پہلے ہی یہ والا دروازہ بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کسی کا طرفدار نہیں ہے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے ثابت کیا ہے کہ وہ یہودیوں کے فیور نہیں کر رہا. اس نے کچھ اور ہی جواب دے دیا. پہلی بات کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جزیہ دینا روا نہیں ہے، یہودیوں کی جانبداری ہو جائے گی اور قیصر کی بغاوت ہو جائے گی. اور اگر وہ کہتا ہے کہ ٹیکس دینا روا ہے تو پھر جتنے یہودی اس کے ساتھ ہیں وہ سارے یہ سمجھیں گے کہ یہ قیصر سے ڈر گیا ہے، کیونکہ یہاں اس نے کہا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو قیصر کی پرواہ نہیں کرتا. اب یہاں ثابت کرنا ہے کہ وہ قیصر کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور یسوع مسیح نے یہ بھی نہیں کہا کہ دینا روا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ دینا روا نہیں ہے. اب انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں. اگلا آخری حصہ، اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے، خداوند یسوع مسیح نے ان کی فلیٹری میں دیکھ لیا ہے کہ ان کی خوشامدی میں، ان کی فلیٹری میں کتنی ریاکاری ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ جان لیا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو سچا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو کسی کا طرفدار نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو سچائی سے تعلیم دیتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. اس نے ان کی ریاکاری معلوم کرے. اس ساری باتوں میں ان کی خوشامد کے پیچھے کیا ہے؟ ریاکاری ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کی ریاکاری پاڑ لی ہے. اس نے کہا تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟
تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ سوال میں آئے تھے میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں، میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے شاید دینار بھی نہ دیکھا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی جو اپنی پوزیشن ہے، کیونکہ وہ دولت پرست نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی جیب میں 1 دینار بھی نہیں ہے کہ وہ دکھائے نکال کے کہ یہ دیکھو دینار۔ اس کے پاس اتنی حلیمی، اتنی غربت ہے کہ اس کے پاس 1 دینار بھی نہیں ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے دکھاؤ دینار کیسا ہوتا ہے، مجھے دینار دو میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام۔ جب کوئن آ گیا ان کے پاس، ایک سکہ آ گیا، 1 دینار آ گیا، تو دینار جو ہے ہمیشہ 3 چیزیں پیش کرتا ہے، کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو پہلا کام وہ کرتا ہے کہ اس ملک میں اپنا سکہ رائج کرتا ہے، تاکہ ثابت کرے کہ اب اس ملک کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ اور یہ سکہ جو ہے یہ اس بادشاہ کی پاور کو شو کرتا ہے، اس کی ملکیت کو شو کرتا ہے، اس کے بادشاہ ہونے کو شو کرتا ہے، یہ اس کا طاقت کا بیان ہے۔ سکہ جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کی طاقت کا بیان ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ سکہ جو ہے وہ کسی بادشاہ کے مالک ہونے کو بتاتا ہے، اس ملک کے بادشاہ کا نام بتاتا ہے، اس کی امیج دیتا ہے۔ اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے کرنسی کے اوپر اس بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ کرنسی جو ہوتی ہے کسی بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کرنسی جو ہوتی ہے، کوائن جو ہوتا ہے، وہ پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے، پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے۔ پہلی بات پاور، دوسری پوزیشن، تیسری پراپرٹی۔ کیونکہ کوائن جو ہوتا ہے، سکہ جو ہوتا ہے، وہ طاقت کو شو کرتا ہے، اور جو سکہ جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کی پوزیشن بتاتا ہے کہ کون بادشاہ ہے، اور سکہ جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کی پراپرٹی بتاتا ہے کہ میں کس کی پراپرٹی ہوں۔ اس نے کہا سکہ لاؤ، انہوں نے اس کو دیا۔ اب اس نے کیا کہا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، انہوں نے اس سے کہا کیسر کا۔ سوال میں آئے تھے، اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کیسر کا۔ اب یہ جو کیسر کا جو سکہ ہے، کسی بھی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور یہ جو سکہ ہے اس کے پہلے طرف جو ہے، جو 1 سائڈ ہے، اس کے اوپر کیسر کی تصویر ہے، اور جو دوسرا سائڈ ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پونٹیفیکس میکسیمس۔ جو دوسری طرف کا سکہ ہے، یعنی ایک طرف تو سیدھی سیدھی کیسر کی تصویر ہے، اور جو دوسری طرف ہے لکھا ہے، دونوں طرف سے خداوند نے پوچھا ہے، لکھا ہے یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ ایک طرف اس کی تصویر ہے اور دوسری طرف اس کا نام ہے، اور یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ سکہ ہے۔ انہوں نے بتایا کیسر کا، اور یسوع نے ان سے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اب یہ جواب ہے ان فریسیوں اور ہرودیوں کے سوال کے پیچھے کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے۔ یسوع نے یہ کہا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ یسوع مسیح نے یہاں یہودیوں کی جانبداری نہیں کی اور کیسر کی
بغاوت نہیں کی، اور یہ حکمت ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس کہ آپ کے اوپر جیسے مرضی سوالات آ جائیں۔ جو اپولوجیٹکس منسٹریز کرتے ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کے اوپر جتنے مرضی مشکل سوالات آ جائیں، آپ اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنے انٹلیکٹ سے ان کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی وزڈم مانگیں، اور یہ وہ وزڈم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے آسمانی وزڈم کو استعمال نہیں کیا ہوتا تو یا تو وہ یہودیوں کی جانبداری کرتے یا وہ کیسر کی بغاوت کرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے دونوں نہیں کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ یہاں ایک بات خداوند یسوع مسیح نے ان تمام لوگوں کو بتائی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ٹیکس دینا مسیحیوں کے اوپر فرض ہے۔ ٹیکس دینا مسیحیوں کے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ ٹیکس سے کوئی بھی گورنمنٹ چلتی ہے۔ کسی بھی دنیا کے حصے میں چلے جائیں ٹیکسز لگے ہیں۔ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ٹیکس نہیں دے رہے، آپ نہیں دے رہے، لیکن آپ سے ہر چیز پر ٹیکس لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے ٹیکس دے نہیں رہے، اور ہمیں ایک ٹافی بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ٹیکس دینا بری بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکس دینا اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں سڑکیں دی گئی ہیں، اس میں ہمیں روڈز دیے گئے ہیں، اس میں ہمیں ٹرانسپورٹیشن دی گئی ہے، اس میں ہمیں سیوریج دیا گیا ہے، اس میں ہمیں پانی پینے کا دیا گیا ہے، اس میں ہمیں سیکیورٹی دی گئی ہے، اس میں ہمیں لیونگ سٹینڈرڈ دیا گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے ان اے وے کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کیسر سے مراد کوئی بھی گورنمنٹ ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ ہے، ٹیکس دینا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ کیسر کو دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کرنسی کا استعمال کیا ہے، اور کرنسی پہ میں نے بتایا ہے کہ کرنسی کے اوپر کس کی تصویر ہے؟ کیسر کی۔ اور کرنسی کیا ثابت کر رہی ہے کہ میں کس کی پاور کے نیچے ہوں؟ کیسر کی پاور کے نیچے ہوں۔ مجھے کیسر نے بنایا ہے، میرے پاس کیسر کا اختیار ہے۔ پھر کرنسی یہ بتا رہی ہے کہ میرا کنگ کون ہے، تصویر ہے اس کے اوپر، کرنسی یہ بتا رہی ہے کہ میرا کنگ کون ہے، اور وہ کرنسی کہہ رہی ہے کہ میرا کنگ کیسر ہے۔ پاور بھی کیسر ہے کرنسی میں، اور کرنسی پر کنگ بھی کیسر ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی بتا رہی ہے کہ میں کس کی پراپرٹی ہوں۔ اب یسوع مسیح نے یہاں ایک نقطہ چھوڑا ہے جو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کرنسی کس کی ہے؟ کیسر کی ہے، لیکن تم خدا کی کرنسی ہو، کیونکہ تم پر امیج خدا کی بنی ہوئی ہے، تمہیں خدا نے اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا ہے، تم خدا کے بادشاہ کی پاور ہو، تمہارے اوپر یسوع مسیح کی تصویر بنی ہوئی ہے، تمہارے اوپر اس کی پراپرٹی کی مہر لگی ہوئی ہے، تم خدا کی پراپرٹی ہو، یہ کیسر کی پراپرٹی ہے، لہٰذا یہ ٹیکس ویکس اس کو دے دو اور تم اپنے آپ کو خدا کو دے دو، تم اپنے آپ کو خدا کو دے دو، کیونکہ تم جو کرنسی ہو، یہ کرنسی کس کی ہے؟ کیسر کی ہے، اور ہم کرنسی کس کی ہیں؟ خدا کی ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو خدا کو دے دیں۔ یہی خداوند یسوع مسیح نے یہاں کہا ہے۔ یسوع مسیح نے یہی کہا ہے
کہ जो दुनिया का है वो दुनिया को दो, लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मैंने मोहर की हुई है, तुम्हें मैंने अपनी शबीह पर बनाया है, अपनी सूरत पर बनाया है, इंसान पर मैंने अपनी मोहर की हुई है। इंसान को देखोगे तो यीशु मसीह की तस्वीर नजर आएगी, खुदा की तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि हम उसकी पावर में यहाँ हैं, हम उसके किंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम उसकी प्रॉपर्टी हैं। लिहाजा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और कलीसिया और लोग जितने भी इंसान हैं वो अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें। उसने कहा है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। टैक्स देना भी रवा है, लेकिन हम खुदा के हैं, हम खुदा की नुमाइंदगी करते हैं, हम खुदा की पावर हैं, हम खुदा की इमेज हैं। अगर हम जो करेंसी हैं, हम खुदा की करेंसी हैं, अगर हमारे ऊपर खुदा की मोहर नहीं है तो फिर हम उसकी करेंसी भी नहीं। करेंसी साबित करती है कि हम किसकी प्रॉपर्टी हैं। सो हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? खुदा की। हमारे ऊपर किसी अबलीस की मोहर नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर किसी जादूगर की मोहर नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर किसी और बादशाह की मोहर नहीं होनी चाहिए। हमारे ऊपर मोहर है तो वो खुदा की तस्वीर है, क्योंकि उसने कहा है मैंने इंसान को अपनी शक्ल अपनी शबीह पर बनाया। हम खुदा की पावर में यहाँ, हम जो करेंसी हैं, हमारी वैल्यू खुदा की वैल्यू है। हम जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, किसकी तस्वीर है? खुदा की तस्वीर है। हम जो कलीसिया है इसके ऊपर खुदा की तस्वीर है, और कलीसिया खुदा की प्रॉपर्टी है। उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। और यहाँ पर फरीसियों और हेरोदियों का मुंह बंद हो गया है, क्योंकि उनको जवाब मिल गया है। वो उस पर बड़ा तवज्जुब करने लगे, वो हैरान हो गए कि खुदावंद यीशु मसीह को हम फंसाने आए थे और हम तो खुद फंस गए हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह को चेक करता है वो खुद चेक हो जाता है, जो खुदावंद यीशु मसीह को फंसाता है वो खुद फंस जाता है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर गलत बयानी करता है वो खुद फंस जाता है। इसलिए यहाँ फरीसी और हेरोदी उसको फंसाने आए थे, खुद फंस गए हैं। अगर हम आज जो अपोलोजेटिक्स मिनिस्ट्रीज करते हैं उनके लिए मेरा बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर आप के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं तो सवाल का जवाब ज़रूर दें, लेकिन अपनी अकल पर भरोसा ना करें, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करें। आप वही जवाब देंगे जो खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं, और सवाल करने वाला हैरान हो जाएगा, इसलिए कि हम वो करेंसी हैं जिसके ऊपर आसमानी बादशाह की तस्वीर खुदी हुई है, हमारे ऊपर उसकी मोहर लग गई है। आइए हम खुदावंद अपने बादशाह की तस्वीर का बयान करें, अपनी वैल्यू बताएं कि हमारी वैल्यू क्या है, और अपनी बताएं कि हम किसकी प्रॉपर्टी हैं। और अगर आज नहीं हैं तो अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें, ताकि हम उसकी करेंसी बन जाएं, हम खुदावंद की करेंसी बन जाएं और खुदावंद के लिए वैल्यूएबल हो जाएं। और हम जहां जाएं हमारा मूल पड़े, हमारी कीमत लगे, हमारी इतनी कीमत होनी चाहिए कि हमारी इस करेंसी के वसीले से बहुत सारे लोगों को खरीदा जा सके। करेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो खुदा के लोग हैं वो लोगों को खरीदने के काम आते हैं। और हम अपने आप को इस्तेमाल करें, हम करेंसी हैं, हम खुदा की करेंसी हैं, हमारे ऊपर खुदा की मोहर है, और हम इस्तेमाल करें अपने आप को, और खुदावंद के लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल हों। खुदा मुझे और आपको बरकत दे, और ऐसी करेंसी बनाए जिससे हम खुदा की पावर का इस्तेमाल कर सकें, जिससे हम उसकी छवि दिखा सकें, और जिससे हम साबित कर सकें कि हम किसकी प्रॉपर्टी हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकुर के नाम से।